دنیا کے آبستان کے انسانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، جس کا چاہتے تھے قتل کر دیتے، شراب نوشی عام تھی، زنا کاری عام تھی، بدکاری عام تھی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اسی 12 ربیع الاول تاریخ کو جب اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کی کوکھ سے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ اکبر، صبح صادق کے وقت نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے آگے میرا بیٹا پیدا ہوا تو سجدے میں چلا گیا اور کیا کہہ رہے تھے، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ مصطفیٰ ہے جو پیدا ہو رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، یہ پیدا ہو رہے ہیں تو اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب نبی پیدا ہوئے پورے مکہ کی گلی گلی مہک رہی ہے، کوچا کوچا مہک رہا ہے، کریا کریا مہک رہا ہے، مکہ کی گلی مہک رہی ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے مکہ کی گلی روشن ہوتی چلی گئی، کعبہ کی دیواریں مہک رہی ہیں، کعبہ کے غلام مہک رہے ہیں، گلی کوچا مہک رہا ہے، بھیڑی بھیڑی خوشبو آ رہی ہے، تمام مکہ کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ آخر کس کی آمد ہو رہی ہے، کون دنیا میں پیدا ہو گیا جس سے سورج بھی جو ہے تپش میں نہیں ہے، جس سے چاند بھی شرما رہا ہے، ستارے میں جھلملا رہے ہیں اور خوشبو پھیل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک پردے نے کہا تم تو یہی بات کر رہے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ کعبہ کے صحن میں عبد المطلب کی گود میں ایک ایسا بچہ ہے جس کا چہرہ جو ہے سورج سے زیادہ منور ہے۔ الحمدللہ، سورج جو ہے اس کے چہرے کے آگے پھیکا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی آمد ہے، نبی دو جہاں کی آمد ہے۔ اللہ اکبر، جب نبی مکہ کے اندر جب افروز ہو گئے تو قبیلہ سعد ایک 12 گھاٹیوں کے پیچھے پہاڑی تھی، جس پہاڑی کے پیچھے ایک علاقہ تھا جو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ بڑے کمزور تھے اور کہسانی کا عالم تھا، پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ وہاں کی کچھ عورتیں 10-20 عورتیں تیار ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چلو مکہ کی سرزمین پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور وہاں پر جب کے بچوں کو دیتے ہیں اور دودھ پلائیں گے ہم کو اس کو اجرت ملے گی۔ اللہ اکبر، انہی میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئی۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ساتھ جو 20-25 عورتیں آ رہی تھی، ان کی اونٹنیوں کی طاقت میں بڑی قوت تھی، ان کے پیروں میں بڑی قوت تھی، وہ اونٹنیاں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حضرت سعدیہ کی اونٹنی پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ مکہ کی سرزمین پر امیر گھروں کے بچوں کو ان عورتوں نے لے لیا، لیکن جب حلیمہ سعدیہ آئی ان کو سب مکہ کے دروازے بند نظر آئے، انہوں نے کہا اے افسوس، میں مایوس نہیں لوٹا جاؤں گی۔ اتنے ایک عورت نے کہا تم مایوس نہیں لوٹو گی، تمہیں معلوم نہیں ہے مکہ کی سرزمین پر ابھی چند دن پہلے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی پیدائش سے پوری دنیا میں جو ہے خوشیاں منائی جا رہی ہے، جس کی پیدائش پر جو ہے پورے مکہ میں خوشبو پھیل رہی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عبد المطلب کا گھر ہے، اس گھر میں چلے جاؤ۔ جب حضرت سعدیہ اس گھر میں گئی تو کیا دیکھ رہی ہے، گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کون؟ کہا میں حلیمہ سعدیہ ہوں، بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کے سبب سے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، تو حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ کے چہرہ کو حضرت دائی حلیمہ نے دیکھا تھا، ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کے دل کے ماحول بدل گئے۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں، ذرا خیال رکھیے کہ نبی دو جہاں کو اپنی اونٹنی پر سوار کر کے حضرت حلیمہ قبیلہ سعد کی طرف چل پڑی۔ وہ اونٹنی جو سب سے کمزور تھی، سب سے ناتوان لاغر، وہی اونٹنی تیز رفتار میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب آگے بڑھتے گئے اور جو ہے جب اونٹ کا قدم پہاڑیوں پہ پڑتا تھا، جتنی ہریالیاں دائیں اور بائیں آتی تھی سب ہری ہوتی چلی جا رہی تھی، جو پیڑ سوکھے تھے وہ ہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہو رہی ہے۔ اور اللہ جب نبی کو جنگل سے لے کر کے حضرت حلیمہ گزری تو جنگل کے تمام جانور جو ہے سامنے آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ چلو شفیع محشر جا رہے ہیں، زیارت کر لو، مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں، زیارت کر لو۔
دیکھیے ذرا، یہ جانور ہیں جو نبی کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، یہ وہابی ہیں جو کہہ رہے ہیں نبی کا میلاد منانا شرک ہے۔ معاذ اللہ، یاد رکھو مومنو، یہ جلوس محمدی منانا اور یہ نکالنا، یہ سب جھولی میں اللہ نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے محبوب کے میلاد کے لیے چن لیتا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد ہے۔ اور الحمدللہ اس رات میں آپ مجھ کو جانے کا وقت ہو گیا، اور اتنے مختصر سے لمحے میں الحمدللہ بڑی عمدہ تقریر ہوئی۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو کبھی لایا نہیں گزارئیے، اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھو، اور اس زندگی خدا کی بارگاہ میں تمہیں ایک دن لوٹانا ہے۔ اور یہ رات دنیا کی سب سے افضل رات ہے، اس رات سے افضل تو کوئی رات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس رات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے پیدائش کے لیے خاص اس رات کو چنا ہے۔ وہ نبی گر نہ آتے تو کوئی رات نہ ملتی، نہ شب قدر ملتی، نہ شب برات ملتی، نہ یہ مسجدیں، نہ عید، نہ بقرعید، نہ یہ میلاد، نہ جلوس، نہ یہ کربلا کی شہادتیں، کچھ نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، سربرے کون و مکان نہ ہوتے۔ تبھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ 1000 سال رہا عرش پر نور بن کر، اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ بن کر۔ الحمدللہ یا رسول اللہ، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ یا رسول اللہ، چکر ٹکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ الحمدللہ، نعت کے 2 شعر میں اور پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد سلام ہو جائے گا، نہیں تو اگر ہم باہر پڑھ لیتے معلوم ہوتا تو آج کی تقریر لمبی ہوتی، اور آپ یہاں سے جا کر کے سوئیے گا نہیں۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ مسجدوں میں آئیے، اور اپنے گھروں میں ماں اور بہنیں اور لوگ بھی مصلی بچھا کے اس رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور وہ لمحہ 3:30 سے 4 بجے کا ہے، آدھا گھنٹے کا، وہی تو مصطفیٰ کے آنے کا، اسی کو تو صبح صادق بولا گیا، یعنی 3:30 سے لے کر کے 4:15، یہی تو وقت ہے۔ اس رات سونا نہیں ہے آپ کو، اور کل جلوس محمدی نکلے گا، اس نبی الحمدللہ، یہ ہمارا میلاد، یہ جلوس، یہ ہمارے بخشش کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے بخشش کا ذریعہ